نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی نشست نمبر 303۔ آج انشاءاللہ تعالی دو آیتوں کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 سورہ آل عمران۔ اس سے پچھلی آیات میں غزوہ احد اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر کو بیان کیا گیا اور کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے جو احوال تھے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے، وہ احوال بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر اس بات پر بھی غور و فکر کی گئی کہ غزوہ بدر میں ایسی کیا چیز تھی جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، اور وہیں غزوہ احد میں ایسی کیا غلطی مسلمانوں سے ہوئی کہ جس کی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا ہوا۔ اب آیت نمبر 128 میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں۔ او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ قبول فرمائے، او یعذبہم، یا وہ ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے کفار۔ اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں کئی اقوال جو مشہور اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ غزوہ احد سے اس آیت مبارکہ کا ربط آپ کو معلوم ہو جائے کہ غزوہ احد سے اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے کیا۔ عتبہ بن ابی وقاص کی ضرب سے جو حملہ اس نے کیا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر، تو عتبہ بن ابی وقاص کے حملے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، اور آپ کے جو سامنے کے دانت ہیں سیدھی جانب میں نچلا دانت شہید ہو گیا، تو اب آپ اپنے چہرے سے خون کو صاف فرما رہے ہیں، اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام آپ کے چہرے سے خون کو دھو رہے ہیں۔ اب اس حالت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کہ جس نے اپنے ہی نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ تو اس وقت آپ نے ان افراد کے لیے، ان کفار مکہ کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ دعائے ضرر یعنی نقصان اور ہلاکت کی دعائے ضرر فرمائی۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں۔ ایک روایت۔ دوسری روایت حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے دعائے ضرر کی اور فرمایا کہ یا اللہ ابو سفیان پر لعنت فرما، یا اللہ حارث بن حشام پر لعنت فرما، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ان افراد کی توبہ قبول کی جن افراد کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی، تو ان افراد کی توبہ اللہ نے بعد میں قبول کی اور ان کو اسلام کی توفیق نصیب ہوئی، جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، اور ان کے بارے میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے مسلمان ہو کر نیک اعمال بھی کیے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا چاہے تو ان کو عذاب دے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو اصل نقطہ بیان ہو رہا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے متعلق دعائے ضرر فرمائی، جس کو ہم آسان لفظوں میں، اور بعض علماء کرام نے
ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ لفظ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرنے کو نامناسب کہا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ بد دعا۔ بد دعا، بد برا، دعا دعا ہے، بد دعا۔ اور اس کی وجہ علماء کرام نے کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی ہے جو ہمارے فہم و فراست میں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ بھی جائے گی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل بھی برا نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا بدصورت، بدبو، بد دعا، بد کا لفظ برے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانتے ہیں نا، بد برے کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس الفاظ کا استعمال کرنے کو بھی علماء کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ بد دعا استعمال نہ کیا جائے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے خلاف بد دعا کی، یہ بولنا منع ہے، بلکہ وہاں پر لفظ کیا بولا جائے گا؟ دعائے ضرر، نقصان اور ہلاکت کی دعا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے متعلق کی۔ جو ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے۔ اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پوری گفتگو سماعت کریں گے تو باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائیں گے کہ نقطہ اصل میں کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے خلاف دعائے ضرر فرمائی۔ اب پھر اس پہ الگ الگ تفاسیر ہیں کہ کیا دعائے ضرر کا ارادہ کرتے ہی اللہ نے آپ کو روک دیا؟ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے دعائے ضرر کا ارادہ فرمایا کہ میں کفار کے خلاف دعائے ضرر کروں گا، تو اللہ نے کیا فوراً یہ آیت مبارکہ بیان فرما دی کہ لیس لک من الامر، لیس لک من الامر شیء، کہ اے پیارے آپ کی شایان شان نہیں ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہے نا۔ تو اب اصل سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ کیا آپ کے ارادہ کرتے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایک عرصہ دراز تک آپ نے دعائے ضرر فرمائی پھر اللہ تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرمائی؟ یہ پوری گفتگو کا لب لباب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کی فراغت کے بعد آپ اپنا چہرہ انور اور اپنا سر انور اپنے خون مبارک کو دھو رہے تھے، تو اس موقع پر آپ نے رنجیدہ ہو کر، غمگین ہو کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جو اپنے ہی نبی کا چہرہ خون آلود کر دے۔ اور پھر اگلی ایک روایت کہ آپ نے 3 افراد کے متعلق حضرت ابو سفیان، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ پر لعنت کی دعا کی، تو اللہ تعالی نے آپ کو اس سے منع کیا۔ اب یہاں پر جو ایک اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض بھی دور کرتے چلیے۔ وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کام کرتے رہے کہ جن سے آپ کو منع کیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کام کرتے رہے تھے کہ جن سے آپ کو منع کیا گیا۔ اب اگر یہ کام حسن تھے، حسن یعنی اچھے تھے، تو پھر آپ کو منع کیوں کیا گیا؟ اعتراض کہ اگر یہ کام اچھے تھے تو آپ کو منع کیوں کیا گیا، اور اگر یہ کام برے تھے تو یہ آپ کے معصوم ہونے کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار پر جو لعنت فرمائی اور ان کے خلاف دعائے ضرر کی وہ ترک اولا اور ترک افضل کے باب سے، اور اسی کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ مفہوم کیا ہے کہ اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تم کو اذیت پہنچائی گئی۔ یہ ایک الگ حکم اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بدلہ لینے کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انسان اس شخص سے بدلہ لے سکتا ہے کہ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اتنی ہی اجازت ہے جتنی اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے
صبر بہت اچھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم کو کسی کی اذیت پہنچانے سے اس کا بدلہ لینا ہو تو بدلہ لینا جائز، لیکن اگر تم بدلہ لینے کے بجائے صبر کرو تو وہ فعل یعنی صبر کرنا افضل اور اولا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار پر لعنت کرنا، ان کے خلاف دعائے ضرر کرنا بعینہ جائز قرآن کی اس آیت مبارکہ سے، اور آپ کا یہ امر، آپ کا یہ فعل مبارک کسی بھی اعتبار سے آپ کا رحمت للعالمین ہونے کے خلاف نہیں۔ اس کا بھی بڑا آسان سا جواب سن لیجئے کہ یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے آپ کو اس امر سے، اس کام سے روکا کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں کہ آپ ان کے لیے دعائے ضرر فرمائے۔ تو اب اس کے دو جواب دیے گئے، ایک نقض اجمالی جواب دیا گیا، اور دوسرا جو اس کا جواب دیا گیا وہ تفصیلی جواب۔ اجمالی جواب کیا ہے؟ بڑا ہی آسان فہم جواب ہے۔ وہ اجمالی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے کیونکہ اس کی شان ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کا کفار کو عذاب دینا یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے خلاف نہیں۔ تھوڑی سی اور آسان تب مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اپنے بچے کی کسی غلطی پر وہ ان کو سرزنش کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، ماریں، تو آیا یہ ان کا مارنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ان کی محبت کے خلاف نہیں ہوگا؟ کیونکہ کوئی بھی دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ آپ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں تو گویا آپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ یہ بڑی فطرت کے عین مطابق جواب ہے نا۔ تو اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے متعلق دعائے ضرر کرنا یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے ہرگز منافی نہیں۔ اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا معنی اصل میں کیا ہے کہ آپ کی ہدایت اور اسلام لانے کی دعوت تمام جہانوں کے لیے، اور آپ کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے کے لیے رسول نہیں بنا کر بھیجے گئے، بلکہ آپ کی بعثت قیامت تک تمام جنوں اور انسانوں کے لیے ہے، اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے تمام مخلوق دنیا میں عدل اور امن کے ساتھ رہے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر جنت کی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ تو اب یہ جو معنی ہے، یہ جو مفہوم ہے، یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر صادق آتا ہے۔ تو یہ اعتراض بھی بالکل غلط ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے متعلق جو لعنت فرمائی یا دعائے ضرر کی تو یہ معاذ اللہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے آپ کے متعلق کیا بیان فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ عمل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا، ان پر لعنت کرنا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے قابل تقلید اور حسین عمل، اور اس میں مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے کہ آپ کا ہر عمل امتیوں کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ شارع اسلام ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس میں ہر امتی کے لیے ایک رہنمائی۔ تو اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار پر لعنت کرنا اور ان کے لیے دعائے ضرر کرنا آپ کے ان اعمال میں بھی امتیوں کے لیے حسین نمونہ عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت یہ ہے کہ جو کافر بھی بد عہدی کرے ان کے لیے دعائے ضرر کرنا جائز ہے، یعنی جو کافر بھی ابھی بھی یا قیامت تک مسلمانوں سے وعدہ کرے اور اس وعدے کو توڑ دے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کے مطابق ان کفار پر لعنت کرنا، ان کے لیے دعائے ضرر کرنا جائز۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسرا اس میں نمونہ عمل کیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی بھی مصیبت نازل ہو
تو وہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے سلامتی اور کافروں کے لیے دعائے ضرر اور ہلاکت کی دعا کریں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فعل بھی برا نہیں، یہ بات طے ہے بالکل، اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فعل بھی برا نہیں، آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اس رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بھی کوئی ایسا الفاظ بولنے کی نوبت آئے یا لکھنے کی نوبت آئے تو ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں وہاں پر احتیاط برتنی چاہیے۔ اور آج بھی دنیا میں یہ باتیں رائج ہیں، ہر زبان کے ادب و آداب ہوتے ہیں نا، جیسے ہم مثال کے طور پر اپنے سے برابر یا اپنے سے چھوٹے سے کہیں گے کہ تم ادھر آ جاؤ، یہ لفظ ہم باپ کے لیے نہیں بول سکتے نا کہ تم ادھر آ جاؤ، ہم سے یہی کہیں گے کہ آپ ادھر آئیے، ایسا ہی کہیں گے نا، کیونکہ یہ آداب کا خیال رکھنا یہ اچھے انسان کی علامت ہوتی، گفتگو میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا، اور یہ انسان کی تربیت اس کا مظاہرہ خود بخود کرتی ہے۔ آپ جیسی گھر میں زبان استعمال کریں گے وہ زبان بچہ اڈاپٹ کرے گا، زبان وہی زبان بچہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ اور 4 سال کسی بھی بچے کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، 4 سال پیدا ہونے کے بعد سے لے کے 4 سال کی عمر تک وہ نہ صرف آپ کے طور طریقوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کی زبان میں بولے جانے الفاظ بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں جو زبان میں گھر میں بولی جا رہی ہے وہ بچہ بالکل اس کے تمام الفاظ حفظ کر لیتا ہے۔ اب جو الفاظ آپ اپنے گھر میں بول رہے ہیں وہ اس 4 سال کے اس کے کورے کاغذ پر کہیں نہ کہیں اس کے جو ڈکشنری بن رہی ہے اس میں محفوظ ہو گئے۔ اب جس موقع پر جیسے انداز میں آپ نے استعمال کیے ہوں گے نا تو وہ بھی دنیا میں جا کر ویسے ہی کرے گا۔ اب کہیں اس نے اپنے باپ کو یا والدہ کو دیکھا کہ والدہ نے فلاں الفاظ غصے میں اس موقع پر اس انداز میں استعمال کیا ہے، بچہ بھی کرے گا، یہ اس کی فطرت میں یہ چیز آ گئی۔ لیکن وہ دیکھے کہ اگر اچھے الفاظ اچھے موقعوں پر بڑوں کی عزت تکریم میں استعمال کیے جا رہے ہیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، بچہ خود بخود وہ الفاظ ویسے ہی استعمال کرتا ہے۔ اس کا مظاہرہ تو ہر شخص نے اپنے گھر میں دیکھا ہی ہوگا۔ اب جب یہ الفاظ ہم دنیا داری کے اعتبار سے ایک عام شخص یا ایک بزرگ کے لیے جب استعمال نہیں کر سکتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، ان کے لیے تو استعمال کرنا کیسے جائز ہوگا؟ چلے والدین تو اپنی جگہ، ایک عزت دار آدمی، ایک اچھی تربیت والا، تربیت یافتہ نوجوان کسی بزرگ کو بھی یہ نہیں کہے گا کہ ابے ادھر آ جاؤ، یا تم یہ کیا کر رہے ہو، اے میاں سائیڈ میں ہو جاؤ مجھے جانا ہے۔ مایوب الفاظ ہے نا، برے الفاظ، کیونکہ تربیت یافتہ نوجوان اپنے سے بڑے کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں بولتا، آپ جناب سے بات کرے گا، یا اگر برابر سے بھی بات کر رہا ہے تو وہاں پر بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ یہ تربیت یافتہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب جو چیز ہم عام زبان میں اپنے الفاظ میں اپنی مقامی زبان میں اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے نہیں بول سکتے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرنا کیسے انسان اس کا تصور کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ نقطہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بد دعا نہیں کہنی چاہیے بلکہ دعائے ضرر، کیونکہ آپ کا کوئی عمل بھی بد نہیں ہے، برا نہیں ہے، آپ کا ہر عمل نیک اور حسین ہے۔ تو اب گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر دعائے ضرر فرمائی۔ دیکھیں اس میں 2 روایتیں جو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز میں قرات سے فارغ ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جایا کر سمیع اللہ لمن حمید، جیسا کہ نماز ہوتی ہے کہ قرات سے فراغت کے بعد رکوع میں جایا جاتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہا ان ایام میں، جن ایام کی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ رکوع میں جایا کرتے، سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائے ضرر فرماتے۔
اور اس میں کیا ارشاد فرماتے، کیا عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور ضعفاء مومنین کو نجات دے. کیونکہ دعائے قنوت نازلہ کا معنی یہی ہے کہ مومنین اور مسلمانوں کے لیے بھلائی کی دعا کرنا اور کفار کے لیے ہلاکت کی دعا کرنا، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضعفاء مومنین یعنی جو کمزور مومنین ان کے لیے نجات کی دعا کرتے، اور آگے عرض کرتے کہ یا اللہ مضر یعنی مضر صحت ہوتا ہے نا، یہ وہ لفظ ہے مضر، یعنی جو نقصان دینے والا ہے اس کو شدت کے ساتھ پامال کر دے، اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسی قحط نازل فرما. یا اللہ لحیان، رعل اور زکوان پر اور عصیہ پر جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کی، ان سب پر لعنت فرما. اور پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 128 جب نازل ہو گئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعائے ضرر کو چھوڑ دیا، دعائے ضرر کو ترک فرما دیا. اس میں روایت یہ ہے جو سمجھنے کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 40 دن تک اور بعض روایت میں 1 مہینے تک دعائے ضرر فرمائی. اور اس سے علماء کرام نے خلاصہ کیا نکالا ہے کہ تاکہ امتیوں کے لیے اس میں ایک رہنمائی یہ ہو جائے کہ جو کافر بھی، جو دشمنان اسلام بھی مسلمانوں سے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیں، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں، تو ان کے لیے لعنت کی دعا کرنا، ان کے خلاف ہلاکت اور نقصان کی دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے. اس آیت مبارکہ اور ان حدیثوں کی روشنی میں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک عرصے تک ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی. اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو آپ نے پھر دعائے ضرر کرنا چھوڑ دی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئے نا، لیکن جب کفار کی جانب سے آپ کو یہ نقصان پہنچایا گیا اور غزوہ احد میں خاص طور پر آپ کو زخم بھی لگے اور آپ کا یہ سامنے کے جو دانت ہے نا، سیدھی جانب کا یہ نچلا دانت مکمل نہیں، یہ بات پہلے بیان ہو گئی ہے، مکمل نہیں، تھوڑا سا حصہ اس کا شہید ہو گیا. اور وہی زخم مبارک جب آپ دھو رہے تھے تو ظاہر انسان ذرا غمگین ہوتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی. اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، کہ آپ کا کام ہے کہ تبلیغ کرنا. آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، ان کو ہدایت کی طرف بلانا. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے خلاف چلتے ہیں. آیت کے مفہوم کو تھوڑا اور کھول رہا ہوں کہ اب اگر وہ دشمنان اسلام آپ کی تبلیغ کے خلاف چل رہے ہیں تو آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں. یعنی اس میں تسلی بھی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ بڑے رنجیدہ ہو گئے تھے غزوہ احد میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے عمل سے رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون، کیونکہ بے شک وہ ظالمین ہیں، وہ ظلم کرنے والے کفار. تو آپ پریشان نہ ہو، آپ ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں. اب یہاں پر ایک اور واقعہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے نزدیک فقہ احناف کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ کا کافروں اور منافقوں کے لیے دعائے ضرر کرنا اس لیے تھا کہ ظالموں اور کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا مشروع اور سنت ہو جائے. ابھی میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ آپ کا یہ عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہو جائے اور قنوت نازلہ کا جواز ثابت ہو. قنوت نازلہ دعائے ضرر کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواز ثابت ہو جائے. اور جب یہ حکمت پوری ہو گئی، آپ نے تقریباً 1 مہینے تک جب دعائے ضرر فرما دی. اب اس میں سے پھر مختلف روایتیں، وہ پھر تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. مختصر آپ سمجھ لیجئے کہ بعض روایتیں اس میں ایسی بھی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی.
ایک روایت یہ بھی ہے، اور پھر ایک روایت جو زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ روایت مروی ہے، وہ کیا ہے کہ صرف نماز فجر دوسری رکعت میں رکوع کے بعد آپ جو ہے توقف فرماتے اور کفار کے لیے دعائے ضرر فرمایا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب بس مسئلہ صرف اس میں یہی ہے کہ جب یہ مشروعیت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور قنوت نازلہ کا جواب ثابت ہو گیا اور یہ حکمت مکمل ہو گئی، تب اللہ تعالی نے آپ کو اس دعا سے روک دیا یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر۔ ایک تفسیر اس میں یہ ہے، اور دوسری تفسیر اس میں یہ ہے کہ یہ آیت آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی کہ اگرچہ کافروں اور منافقوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ کافروں کا ظلم تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، منافقوں کا ظلم کیا تھا؟ غزوہ احد میں کیا تھا؟ واپس جو چلے گئے، ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو رئیس المنافقین تھا، وہ 1000 کا لشکر تھا، وہ 300 افراد کو لے کر واپس چلا گیا، تو یہ سب منافقین تھے۔ تو اس منافقین کی منافقت سے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر بڑا رنج ہوا تھا۔ تو اب یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی کہ اگرچہ کافروں اور منافقوں نے ظلم کیا، لیکن آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ ان میں ہدایت اور توبہ کی تحریک پیدا کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، لیس لک من الامر شیء، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ اللہ چاہے تو ان میں ہدایت پیدا کر کے ان کی توبہ کو قبول فرما لے، اور چاہے تو ان کو ان کے کفر پر برقرار رکھ کر ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ تو یہ ایک جانب تسلی بھی، اور دوسری جانب یہ اس پر بھی محمول ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے کفار اور منافقین کے ظلم پر ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، یہ مشروعیت بھی ثابت ہو جائے۔ اب ایک بڑا عظیم واقعہ جو اسی آیت کے تحت علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی بڑا عظیم واقعہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واقعہ بھی انتہائی رنج اور غم کا باعث تھا۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے 4 مہینے بعد 4 ہجری سفر کے مہینے میں 4 ہجری میں پیش آیا، ٹھیک ہے، غزوہ احد کے فوراً بعد صرف 4 مہینے ہی گزرے تھے۔ تو اب ان 4 مہینوں کے بعد یہ اتنا عظیم واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ آپ کو بڑا رنج ہوا اس واقعے سے۔ واقعہ کیا ہے؟ ابو برہ عامر بن مالک بن جعفر کلابی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا، اس نے تو دنیاوی تحائف دیے تھے، آپ نے آخرت کا ہدیہ جو سب سے عظیم ہدیہ تھا وہ پیش کیا۔ وہ کیا تھا؟ اسلام کی دعوت۔ یہ ابو برہ عامر بن مالک بن جعفر آیا حضور کی خدمت میں اور ہدیہ پیش کیا، آپ نے ہدیہ قبول نہیں کیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اسلام پیش کیا۔ اب وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اسلام سے بیزاری کا اعلان بھی نہیں کیا اس نے، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اسلام پسند نہیں اور میں اسلام کو نہیں مانتا یا میں اسلام قبول نہیں کروں گا، قبول بھی نہیں کیا اور بیزاری کا اعلان بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ صحابہ کو اہل نجد کے پاس بھیج دیں، جس مقام سے وہ آیا تھا، مجھے امید ہے کہ وہ دعوت اسلام کو قبول کریں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے کہ نجدی صحابہ کرام کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر، نجدی صحابہ کو ہلاک کر دیں گے۔ عامر نے کہا کہ میں ضامن ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان میں سے کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کے ساتھ 70 قاری بھیج دیے، 70 قاری بھیج دیے گئے۔ ان کا معمول کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ رات بھر نوافل پڑھتے تھے، صبح کو لکڑیاں اور پانی تلاش کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں پہنچایا کرتے۔ ان 70 قاریوں کا مدینہ المنورہ میں یہ کام۔ اب آپ نے ان 70 قاریوں پر منذر بن عمرو کو امیر بنایا
اور ان سب کو عامر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب جب یہ لوگ بیر معونہ پہنچے، کیونکہ یہ واقعہ کہلاتا ہی اصحاب بیر معونہ ہے، کیونکہ اس مقام پر ان 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس موقع پر بھی بعض روایتیں یہ اس آیت کے ضمن میں اسی لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد 40 دن تک ان افراد کے لیے دعائے ضرر فرمائی تھی کہ جنہوں نے حفاظت کا وعدہ بھی کیا اور پھر 70 قاریوں کو ساتھ لے کر گئے اور دھوکے سے ان کو معونہ کے مقام پر، بیر معونہ کے مقام پر شہید کر دیا۔ چنانچہ آپ نے ان 70 قاریوں پر منذر بن عمر کو امیر بنایا اور ان سب کو روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پہنچے تو انہوں نے حرام بن ملحان کے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے خط دیکھے بغیر ہی، اس مکتوب میں کیا لکھا تھا حضور علیہ السلام نے وہ اس نے دیکھا نہیں، بلکہ دیکھے بغیر ہی ان تمام افراد پر حملہ کر دیا، ان 70 کے 70 قاریوں کو شہید کر دیا۔ پھر عصیہ، زکوان اور رعل کے قبائل مل کر، اب ظاہر ہے کہ وہ افراد کم تھے، یہ 70 افراد زیادہ تھے، تو اب انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ عصیہ، زکوان اور رعل کے قبائل انہوں نے مل کر ان 70 قاریوں پر حملہ کیا، حتیٰ کہ یہ تمام قرہ ان سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سوائے کعب بن زید رضی اللہ عنہ کہ ان میں کچھ حیات رمق باقی تھی، کچھ حیات جو ہے وہ ان میں رمق حیات باقی تھی، تھوڑی سانسیں لے رہے تھے۔ اب نجدیوں نے انہیں چھوڑ دیا، بعد میں پھر زندہ رہے، اور غزوہ خندق میں اللہ تعالی نے کعب بن زید کو بھی جام شہادت عطا فرمایا۔ تو اب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے 4 مہینے بعد غزوہ احد ابھی ہوا ہے، اور تھوڑی ہی عرصے کے بعد، 4 مہینے کچھ بھی عرصہ نہیں، 4 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، یہ اصحاب بیر معونہ۔ تو اب بعض روایات میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد عصیہ، رعل، زکوان اور ان کے ساتھ جتنے ان کے ساتھی تھے ان سب کے لیے تقریباً 1 مہینے تک دعائے ضرر فرمائی اور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ اور جب وہ مقصود پورا ہو گیا تو اللہ تعالی نے تب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء، کہ اے پیارے آپ ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ بدبخت لوگ، اب بدبخت لوگ جو ہے وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے۔ اب یہاں پر بعض نقص نکالنے والوں نے اپنے تیر چلانا شروع کر دیے۔ کیا تیر چلائے آپ سنیں، بڑی دلچسپ بات۔ کہتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہوتا ہے، اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو آپ عامر کے مطالبے پر 70 صحابہ کو نجد کی طرف نہ بھیجتے۔ اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو آپ عامر کے مطالبے پر 70 صحابہ کرام کو اس کے ساتھ نہ بھیجتے۔ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض کہ اگر باوجود علم کے آپ نے ان کو بھیجا تو آپ پر العیاذ باللہ الزام آئے گا کہ آپ نے جان بوجھ کر انہیں موت کی طرف دھکیل دیا۔ یہاں سے بھی اعتراض، یہاں سے بھی اعتراض۔ پہلا اعتراض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر واقعی علم غیب ہوتا تو آپ ان 70 حفاظ کو، 70 قاریوں کو اس کے ساتھ روانہ نہ کرتے۔ ایک اعتراض۔ دوسرا، اگر واقعی آپ کو علم تھا تو پھر تو یہ تو اور بڑا اعتراض اور الزام ہے کہ معاذ اللہ آپ نے ثم معاذ اللہ جانتے بوجھتے ہوئے ان اصحاب کو موت کی طرف دھکیل دیا۔ اب اس کا جواب سنو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل نجد کی اسلام دشمنی کا علم تھا، تبھی آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میرے اصحاب کو ہلاک نہ کر دیں۔ آپ کو ان کی اسلام دشمنی کا علم تھا، تبھی آپ نے اپنے اس اندیشے کا اظہار فرمایا، باوجود اس کے کہ آپ کو ان کی شہادت کا علم تھا تو آپ نے اہل نجد کے مطالبے پر، تبلیغ پر ان صحابہ کرام کو
وہاں پر بھیج دیا، تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیرے نبی سے مبلغ مانگے تھے لیکن انہوں نے نہیں بھیجے۔ بڑی آسان سی بات کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان افراد کی اسلام دشمنی کا اندیشہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھیجے کہ کل قیامت کے دن وہ رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہیں کہ ہم تو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے اور ہم نے مبلغین کا تقاضا بھی تیرے نبی سے کیا، لیکن تیرے نبی نے ہمارے پاس مبلغ نہیں بھیجے، اس لیے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حجت پوری کرنے کے لیے 70 قرۂ کرام کو اس کے ساتھ روانہ کیا۔ ایک بات تو یہ نیز آپ نے یہ تعلیم دی، یہ بھی آپ کے اس عمل میں یہ تعلیم بھی ہے کہ جان کے خوف سے تبلیغ سے نہیں رکنا چاہیے، جان کے خوف سے تبلیغ سے نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ اگر جان کے خوف سے تبلیغ چھوڑنا جائز ہوتا تو جہاد تو مشروع ہی نہ ہوتا نا، پھر جہاد کا حکم نازل ہی نہ ہوتا، کیونکہ جب میدان جہاد میں آپ جہاد کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ کے کچھ افراد شہید ہو کر رہیں گے، ہو سکتا ہے ان افراد میں آپ خود شامل ہوں، مرنا یا مارنا، غازی یا شہادت، یہ دو چیزیں تو طے ہوتی ہے نا بالکل۔ تو اگر واقعی تبلیغ کے لیے جان کے خوف سے تبلیغ کو چھوڑنا جائز ہوتا تو جہاد کا حکم نازل ہی نہ ہوتا، کیونکہ اس بات ہر شخص کو یقین ہوتا ہے کہ جہاد میں کچھ نہ کچھ مسلمان یقیناً شہید ہو جائیں گے، اور جان کے خوف سے جہاد نہ کرنا، جان کے خوف سے جہاد نہ کرنا یہ غیرت ایمانی کے خلاف بھی اور غیرت مردانگی کے خلاف بھی، یعنی مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی جان کے خوف سے میدان جہاد سے بھاگ جائے، اور نہ ایمان والے کو یہ غیب زیب دیتا ہے کہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلی صف میں لڑنا چاہیے۔ تقاضا یہی ہے، تو اب یہ مردانگی کے خلاف بھی ہے اور ایمانی غیرت کے خلاف بھی، اس لیے کہ جو موت شہادت کی صورت میں حاصل ہو وہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شہادت کی موت کتنی عظیم موت، کہ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میدان جہاد میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 4 مرتبہ آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کی موت یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی جانب سے، یہ تو ایک جواب ہے۔ اور دوسرا جواب علماء کرام نے یہ بھی دیا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر جو ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کا علم جو ہے وہ بتدریج اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اگر اس وقت آپ کو علم نہیں تھا تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرما دیا، تو بتدریج آپ کو دیا گیا، جیسے موقع ہوتا ویسے ہی آہستہ آہستہ آپ کو ان علوم سے اللہ تعالیٰ مزین فرما دیتا۔ یہاں پر یہ رکوع بھی ختم ہو گیا ہے اور ہماری یہ گفتگو یہاں پر مکمل ہوئی۔ اگلی آیت مبارکہ، اگلی نشست نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ اگلی آیت مبارکہ سود کے متعلق، سود کا ایک بیان سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے، اب یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے، تو سود کے متعلق انشاءاللہ گفتگو بیان کی جائے گی، اور پچھلی آیات سے اس کا ربط کیا ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑی اہم نشستیں ہیں اگلی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔